یہ سن 7 ہجری ہی ہے، ہجرت کا 7واں سال ہے، اور اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا ہے۔ عمرۃ القضاء کا مطلب کیا ہے کہ وہ عمرہ جو حدیبیہ کی صلح والے سال نہیں ہو سکا تھا، اور اس لیے نہیں ہو سکا تھا کہ کرنے نہیں دیا تھا، اس کے اوپر ایک صلح ہوئی تھی، اور اس صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس تشریف لے جائیں گے اور پھر اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ اور چونکہ وہ عمرے کا احرام باندھنے کی وجہ سے اور عمرے کی نیت کرنے کی وجہ سے عمرہ تو واجب ہو جاتا ہے، وہ تو کرنا تھا، اس لیے اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں کہ وہ جو قضا ہو گیا تھا عمرہ پچھلے سال باوجود احرام کے جو نہیں ہو سکا تھا، اب وہ اس سال ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ظاہر ہے کہ وہ سارے لوگ جو 1400 لوگ گزشتہ سال تھے، وہ اور کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے، ان میں سے کچھ لوگ، یعنی وہ تو سارے ہی تھے سوائے اس کے کہ جو ان میں سے فوت ہو گیا اس سال کے عرصے میں، اور اس کے بعد کوئی 500-600 لوگ اور بھی ساتھ ہو گئے۔ تو جب عمرۃ القضاء کے لیے آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو تقریباً 2000 کے لگ بھگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی رکھی تھی مشرکین مکہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لائیں گے، تلواریں وغیرہ جو لڑنے کا سامان ہے۔ مکہ مکرمہ میں بغیر اسلحے کے صحابہ داخل ہوں گے جو عمرہ کریں گے، تو چونکہ سفر مدینہ سے مکہ کا بہت لمبا سفر ہے، بغیر عمرے کے تو وہ مشکل تھا، اس لیے آپ نے چونکہ یہ بغیر اسلحے کے داخلہ تو مکہ کے اندر طے تھا، سفر کے اندر جو اسلحہ ساتھ رکھا گیا تھا وہ تو تھا ساتھ، اور مکہ سے باہر ایک جگہ 200 صحابہ کرام کو وہاں پر چھوڑا گیا کہ وہ، اور سارا اسلحہ وہیں پر چھوڑ دیا گیا، جو تلواریں تھیں، جو چیزیں تھیں، اور پھر آپ باقی حضرات کے ساتھ، یہ تقریباً مکہ مکرمہ سے 8 میل کے فاصلے پر یہ چھوڑ دیا گیا، پھر آپ باقی حضرات کے ساتھ جو 1800 لوگ تھے آپ گئے اور آپ نے عمرہ فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو اونٹنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قصوہ کے نام سے، اس کے انہوں نے وہ مہار پکڑی ہوئی تھی اور بڑے اشعار پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد جب یہ لوگ انہوں نے عمرہ کر لیا ان باقی لوگوں نے، تو آپ نے پھر کچھ اور لوگوں کو بھیجا کہ وہ جائیں اور باہر وہ اسلحے کے ساتھ بیٹھے، اور جو لوگ اسلحے کی حفاظت کے لیے چھوڑے گئے تھے 200 لوگ، اب وہ آئے اور وہ عمرہ کر لیں، پھر وہ آئے انہوں نے عمرہ کیا۔ حسب شرائط جو صلح حدیبیہ میں طے ہوئی تھی، عمرے کے بعد آپ کا 3 دن کا قیام کل آپ کا طے ہوا تھا کہ آپ جب اگلے سال آئیں گے عمرہ قضاء کے لیے تو آپ 3 دن قیام فرمائیں گے۔ تو 3 دن آپ مکہ میں مقیم رہے، اور اس دوران آپ کا نکاح ہوا حضرت میمونہ بنت الحارث ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ تو ان یہ آخری نکاح ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ نکاح ہوا تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ حضرت میمونہ کی رخصتی اور ولیمہ یہ ادھر ہی ہو جائے، مکہ میں ہی ہو جائے، تو آپ نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ اگر معاہدہ تو ہمارا 3 دن رہنے کا ہے، تو اگر تم لوگ اس بات کی اجازت دو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میں نے جو بھی نکاح کیا، تو اس کا ولیمہ یہاں پر ہو جائے مکہ مکرمہ کے اندر، اور رخصتی بھی ان کی ہو جائے، تو مشرکین مکہ نے بڑی ہی بے مروتی اور بڑی ہی ترش روئی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ہمیں آپ کے ولیمے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جو ہے جو وعدہ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق آپ کے 3 دن جیسے ہی پورے ہو جائیں تو آپ مکہ مکرمہ سے چلے جائیں۔ اور آپ پھر اپنے وعدہ پورا کیا، آپ باہر تشریف لے آئے، اور مقام صرف ایک جگہ آتی ہے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ جاتے ہوئے، اب بھی آتی ہے رستے میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ام المؤمنین کا پھر آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا صرف کے اندر آ کر، اور یہاں سے آپ ایک اپنے غلام کو چھوڑ آئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، وہ ام المؤمنین کو لے کر یہاں پر آئے، نکاح ہو چکا تھا، اور یہاں ان کی رخصتی ہوئی،
اور عجیب اتفاق ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ کی رخصتی بھی صرف میں ہوئی ہے، اور ان کا انتقال بھی پھر صرف کے مقام پر ہی ہوا، اور ان کی تدفین بھی صرف کے مقام پر ہی ہوئی ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ جاتے ہوئے آپ کو ایک احاطہ نظر آئے گا، مکہ مکرمہ سے آپ جائیں گے، اس احاطے کے اندر ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین وہاں پر ہوئی ہے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے مکہ مکرمہ سے، تو ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور چچا چچا کہتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتی ہوئی آئی، تو پتہ چلا کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، جن کی شہادت ہو گئی احد کے اندر۔ تو وہ ساتھ جانے کے لیے، اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا پیچھے سے، تو اب جب یہ ہوا تو یہ بچی آئی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ساتھ لے لیں، اس بچی کو بھی۔ تو 3 صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ بچی کی کفالت کون کرے گا، اس چھوٹی معصوم بچی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اٹھا لیا بچی کو فوراً، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو تینوں صحابہ نے کہا کہ حضور سے کہا کہ ہم اس بچی کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، اور تینوں نے اپنا حق جتلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، یعنی حضرت حمزہ جو تھے حضرت علی کے چچا تھے، تو کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس کی کفالت کروں۔ حضرت جعفر نے کہا کہ یہ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، کہا کہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور میری بیوی اس بچی کی خالہ بھی ہے، تو اس لیے میرا حق زیادہ ہے، دوہرا رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دونوں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اسلامی بھائی کی بیٹی ہے۔ میں زید ابن حارثہ کا تو کوئی خونی رشتہ نہیں تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا کہ میرے اسلامی اور میرے دینی بھائی کی بیٹی ہے، میں اس حق کی بنیاد کے اوپر اس کی کفالت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حضرات دعویٰ لے کر آئے، آپ نے فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے یہ بچی جعفر کے پاس جائے، جن کی بیوی اس بچی کی خالہ تھی۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام حضور نے فرمایا، اس لیے جن کی مائیں زندہ نہ ہوں ان کے لیے تسلی کا سامان اپنی خالاؤں میں ہے۔ خالہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قائم مقام قرار دیا، اور جو ماں کی سہیلیاں، ماں کے ساتھ جن کا تعلق رہا ہو، جن خواتین کا، ان کے ساتھ بھی انسان کو صلہ رحمی کرنا چاہیے، اپنی والدہ کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے والدین کے بارے میں یہ حسرت اور افسوس رہ جاتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ان کی جیسی خدمت کی جانی چاہیے تھی وہ ان سے نہیں ہو سکی، اور یہ شاید دنیا میں بہت کم کوئی بندہ ایسا ہوگا جو اس بات پر مطمئن ہو اور یہ سمجھے کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ کون حق ادا کر سکتا ہے ان کا؟ ایک ماں باپ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں انسان کو ان کی قدر نہیں ہوتی، جتنی قدر ہوتی ہے نا یہ بھی کم ہوتی ہے، اصل میں یہ پوری قدر نہیں ہوتی، اصل ان کی قدر آتی ہے ان کے جانے کے بعد۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی چھاؤں تھی، کتنا بڑا سایہ تھا، دعاؤں کا کیسا ایک حصار تھا جو میرے سر کے اوپر قائم تھا، اور جس سے میں اب محروم ہو گیا۔ پھر انسان کو اپنی کمیاں کوتاہیاں بھی یاد آتی ہیں، انسان سے بہت زیادہ ان کی نافرمانی بھی ہوئی ہوتی ہے، ان کی خدمت میں کوتاہی بھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کے جو آخری زمانے ہوتے ہیں اس میں انسان کو چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دے، لیکن وہ وقت بھی بعض اوقات ایسے گزر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ والدین کسی ایک جگہ، خود کسی دوسری جگہ، اور ان کی جو صحیح معنوں میں خدمت ہے اس کو موقع نہیں ملتا۔ تو یہ حسرت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ والدین کے فضائل سنا کرتے تھے تو یہ حسرت ان کو بھی ہوتی تھی، تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اب تلافی کی صورت کیا ہے؟ جس آدمی کو بعد میں یہ خیال آ جائے کہ مجھ سے والدین کی جو خدمت ہونی چاہیے تھی وہ مجھ سے نہیں ہو سکی، تو اب اس کی تلافی کی صورت کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ایک تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن معاشرت کی جائے، ان کے دوستوں کا خیال رکھا جائے، وہ لوگ جو والد کے تعلق والے ہوں۔ اسی طرح والد کی طرف سے جو رشتہ دار جو رشتے بنتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، جیسے چچا ہیں، پھپھیاں ہیں اور دیگر ددھیاری رشتہ دار ہیں، یہ بھی انسان ہے۔ تو اسی طرح ماں کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے بہت زیادہ تعلق تھا، اور ان کی وفات کے بعد بھی آپ ان کو مستقل یاد رکھتے تھے، تو آپ کو یاد آتی رہتی تھی۔ تو آپ پھر حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، جب کوئی چیز گھر کے اندر اچھی پکتی تھی یا کبھی جانور ذبح ہوتا تھا، گوشت ہوتا تھا، تو آپ باقاعدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، اور ان کی کوئی سہیلی آ جاتی تھی ملاقات کرنے کے لیے تو آپ اس کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ دیگر امہات المؤمنین کو یعنی حیرت، باقی امہات المؤمنین نے تو حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا اکثریت، تو اس لیے ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ان کے انتقال کا اتنا زمانہ بیت گیا، تو مکہ مکرمہ میں بھی فوت ہو گئی تھی، اور مدینہ منورہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واسطے سے آنے والوں کو یا ان کے تعلق والوں کا آپ اتنا زیادہ لحاظ رکھتے ہیں۔ تو یہ عمرۃ القضاء ہوا، اور اس سے پھر صحابہ کرام اس کے بعد واپس آئے، اور یہ ہوا میں نے جیسا بتایا کہ 7 ہجری کے اندر۔